بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ترکی کا شہر استنبول آج کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جسے دنیا کے اچھے اور بڑے شہروں میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی اب اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہو، لیکن اس کا پرانا نام کچھ اور تھا، اور ظاہر ہے کہ جب کچھ دن پہلے ہی اس شہر کی مسجد آیا صوفیہ کو پھر سے میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس مسجد کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ استنبول شہر کے پرانے نام کو بھی جان لیا ہوگا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس شہر کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کسی دور میں رومی سلطنت کے سب سے مضبوط گڑھ کہلاتا تھا، یعنی پہلے کے دور میں عیسائیوں کی جو سب سے مضبوط سلطنت تھی کی حکمرانی تھی۔ اس دن قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو فتح کرنا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے، بس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی اپنے صحابہ سے اس بارے میں فرما دیا تھا کہ قسطنطنیہ کو مسلم سلطنت کے لوگ ضرور فتح کریں گے، لیکن جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر میں مدینے میں ہی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے شہر سے ابھی باہر بھی نہیں نکلی ہے، اس کے لوگ کس طرح ایک ایسی سلطنت کو فتح کر پائیں گے جو سلطنت دنیا میں مضبوطی اور طاقت کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے ہی جیسے جیسے مسلم سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مسلمانوں کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر ایک مجاہد کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کاش میں ہی وہ امیر ہوں، یعنی میں ہی وہ سپہ سالار ہوں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بہترین امیر وہی ہوگا جو قسطنطنیہ یعنی جسے استنبول کے نام سے جانتے ہیں اسے فتح کرے گا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی مسلمانوں نے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن جو سب سے پہلے کوشش تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کی گئی تھی، اور اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری کی شہادت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ دوستو، مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام اس لیے بھی ہوتے رہے تھے کیونکہ یقیناً سچ تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور اس شہر کو کسی کے لیے بھی جیتنا ناممکن بناتی تھی اس شہر کی لوکیشن، کیونکہ وہ شہر ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس شہر کے تین طرف صرف پانی ہی پانی موجود تھا، اور صرف ایک طرف خشکی یعنی زمینی علاقہ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس کو فتح کرنے کا ارادہ بنانے کے بارے میں بھی کئی بار سوچا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی جو دوسری کوشش کی تھی وہ حضرت ہارون رشید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس بار بھی فتح حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے مسلسل اس عظیم شہر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار یعنی الپ ارسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا، اور پھر آخرکار اس سلجوقی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ اس سلطنت کو دنیا عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ترکی کے ایک ایسے قبیلے نے کہ جس قبیلے کا خود کا کوئی مستقل گھر بھی نہیں تھا، وہ موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدل لیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عظیم شہر کو فتح کرنے کا خواب لے کر بڑے بڑے سپہ سالار بڑے بڑے جنگجو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس شہر کو ہمارے قبیلے کی نسل میں پیدا ہونے والا ہی ایک عظیم جنگجو فتح کرے گا۔ دوستو، کائی قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا۔
اور اس کے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ سلطنت دنیا بھر میں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، اور اس کے بعد آخرکار ارطغرل غازی کی 7ویں یا 8ویں نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام سلطان محمد رکھا گیا۔ جس سال یہ بچہ پیدا ہوا اس سال دنیا بھر میں ایسے نشانیاں پیدا ہوئی کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر اس دور کے بڑے عالموں نے اس بچے کے باپ یعنی سلطان عثمانیہ کے اس دور کے موجودہ سلطان کو خبردار کیا تھا، اور اس بات کی تاکید کی تھی کہ شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سپہ سالار کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سپہ سالار اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرے گا، وہ شاید آپ کا بچہ ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے سلطان محمد کے والد یعنی سلطان عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی پرورش بہت اچھی طریقے سے کی تھی، اور بہت بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں اس بچے کو پڑھایا لکھایا تھا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کا خواب ہر عثمانی سلطان نے بھی دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اور عظیم کامیابی سلطان محمد کے حصے میں لکھ دی تھی۔ دوستو، جب سلطان محمد بہت ہی کم عمر میں اپنے والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو قسطنطنیہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان کے خلاف چال بازیاں شروع کر دی، اور ایک ایسے شخص کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جو اپنے آپ کو سلطان محمد کے دادا یعنی بایزید یلدرم کا پوتا بتاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو عثمانیہ کی ناجائز اولاد پایا کرتا تھا۔ سلطان محمد نے اس چال بازی کا جواب قسطنطنیہ پر حملے سے دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری تیاریاں بھی کی۔ سلطان محمد نے ایک بہت بڑی فورس تیار کی، اور اس فورس کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی۔ دوستو، وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان محمد نے سب سے پہلے جو فوکس کیا وہ اپنی نیوی آرمی پر کیا، یعنی ان کی جو آرمی تھی جو پانی میں رہتی تھی، شپ کی جو آرمی تھی اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا، اور سب سے زیادہ مضبوط اسی آرمی کو بنایا۔ اس کے علاوہ ہنگری سے ایک شخص کو بلوایا گیا جس کا نام اربن تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس دور میں توپیں بنانے کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی مدد سے سلطان محمد نے بہت اچھی اور بہت بڑی بڑی توپیں بنوائیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اربن خود ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ سلطان محمد نے اس شخص کی مدد سے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کی تھی جو اس دور کے لوگوں کے لیے حیران کرنے والی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس سے بڑی توپ نہیں دیکھی تھی، اور اس توپ کا نام دیا گیا شاہی توپ۔ اس کے علاوہ دوستو، سلطان محمد نے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کے بارڈر پر یعنی جہاں پر بعض فورس موجود ہے وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ جب قسطنطنیہ کے سلطان کی نظر اس قلعے پر پڑی تو وہ فوراً سلطان محمد کے ارادہ کو جان گیا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان محمد کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے سلطان محمد کو دولت کا لالچ دیا اور سلطان محمد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ وہ اسے ٹیکس دیتا رہے گا لیکن سلطان محمد اپنے اس حملے سے رک جائے۔ لیکن جب سلطان محمد کی طرف سے اسے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کے سلطان نے فوراً اپنے آدمیوں کو یورپ حکومتوں کی طرف بھیجا جہاں پر عیسائیوں کی مضبوط پکڑ ہوا کرتی تھی تاکہ وہاں سے اس کو کچھ مدد مل سکے، لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص مدد نہیں مل سکی تھی، جس کی وجہ سے اب قسطنطنیہ کے سلطان کے لیے راستے سارے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے اپنے کچھ مخالف ریاستوں سے بھی سمجھوتا کرنے کے بعد اور ان سے چھٹکارا پانے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف رخ کیا، اور آخرکار سلطان محمد فاتح اپنی پوری فوج کے ساتھ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی فوج کا جذبہ ایمانی بہت زیادہ بلند تھا، کیونکہ یہ لوگ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا پھر خود ہماری قبریں قسطنطنیہ میں ہی بنائی جائیں گی۔ سلطان محمد نے اپنی پوری فوج کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی توپوں کو لگا دیا گیا تھا۔ ان توپوں کا دن رات یہی کام ہوا کرتا تھا کہ وہ توپیں قسطنطنیہ کے مشہور اور مضبوط قلعے پر آگ کے گولے برسایا کرتی تھی۔ وہیں دوسری طرف قسطنطنیہ کی فوج نے بھی اپنی بچاؤ کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سلطان محمد کے اتنے خطرناک گھیراؤ کے باوجود بھی ان لوگوں نے بڑی ہی محنت و مشقت اور بہادری کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا،
सुल्तान मोहम्मद के इतने खतरनाक घेराव करने के बावजूद भी कुसुस्तुनिया को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी, और इस मदद का जरिया थी जेर शाह, जिसे गोल्डन होम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तंग खलीज थी कि जहां तक उस्मानियों की पहुंच नामुमकिन थी, क्योंकि इस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और इस रास्ते की हिफाजत की जाती थी एक मजबूत जंजीर की मदद से। उस्मानियों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन वो इसको तोड़ने में नाकाम रहे, और यही वजह रही कि उस्मानियों की फतह लगभग कुछ ही दिनों में नामुमकिन बन चुकी थी। चूँकि कुसुस्तुनिया की फौज को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी और वहीं उस्मानी कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, मगर फिर अचानक से खुदाई ताला ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाला कि जिसने इस दुनिया के बड़े बड़े बहादुर और बड़े होशियार लोगों को हैरियत में डाल दिया और जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सुल्तान मोहम्मद ने एक मंसूबा बनाया। बगदाद की बंदरगाह से गोल्डन हार का रास्ता खुश्की के जरिए से 3 मील का था, यानी जमीन रास्ता 3 मील लंबा था। सुल्तान मोहम्मद ने अपने दिमाग में यह सोचा कि किसी तरह बगदाद बंदरगाह पर मौजूद अपने तमाम फोर्स के जहाज़ों को ज़मीनी रास्ते से ले जाकर गोल्डन हार में डाल दिया जाए। लेकिन सवाल यही था कि जहाज़ पानी में चलते हैं, ज़मीनी रास्ते से इनको कैसे ले जाया जा सकता है। लेकिन एक ही रात में उस्मानी फौजों ने अपनी बहुत बहादुरी और शहादतों के बाद इस मंसूबे को कामयाब बना दिया। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर चर्बी की चिकनाई के जरिए से जहाज़ों को ज़मीनी रास्ते पर चलाकर गोल्डन हार में डाल दिया गया। यकीनी तौर पर यह काम बहुत ही मुश्किल था और इस काम में बहुत से लोगों की शहादत भी हुई थी, लेकिन यह काम भी ऐसा था कि जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया था। कुसुस्तुनिया के लोग जो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, जब उनकी सुबह आंख खुली तो वो हैरियत में पड़ गए थे, क्योंकि जब कुसुस्तुनिया वाले सुबह अपनी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उस्मानी फौजों के जहाज गोल्डन हार में रवा दवा हैं। ये देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए, चूँकि तमाम लोगों को ये यकीन हो गया था कुसुस्तुनिया की हार यकीनी है, और उनकी यकीन की वजह ये थी कि रोमियो में एक कहावत मशहूर थी कि कुसुस्तुनिया इस वक्त फतह होगा कि जब पानी के जहाज पहाड़ों पर चलने लगेंगे, और यकीनी तौर पर उस्मानियों ने वो कर दिखाया था। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी हमलों को और तेज कर दिया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज ना खुद सोती थी और ना ही कुसुस्तुनिया की फौज को सोने देती थी। उनकी तोपें लगातार दिन रात गोले बरसाती रही थी, और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक बड़ा हमला करने का और आखिरी हमला करने का मंसूबा बनाया, और उन्होंने अपनी फौज के सामने एक जोश भरी तकरीर की, और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि हो सकता है जिस लश्कर की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशंगोई की थी, यानी बशारत फरमाई थी, वो हम ही हों। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमसे कोई भी गैर इस्लामी काम ना हो। अगर हम कुसुस्तुनिया को फतह कर लें तो हम वहाँ के आम शहरियों को, यानी बच्चों और औरतों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाएं, और ना ही हम किसी भी मज़हब के किसी भी इबादत खाने को तोड़ेंगे। और दोस्तों, और दूसरी तरफ कुसुस्तुनिया के बादशाह ने भी अपनी पूरी आवाम से तकरीर की, और इसने कुसुस्तुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को ये नसीहत की कि अगर मैं इस जंग में मर जाऊं तो मेरी मौत के बाद भी तुम उस्मानियों से लड़ते रहना और अपने शहर की हिफाजत करना। तुम अपनी जान दे देना, लेकिन उस्मानियों के सामने कभी अपनी गर्दन मत झुकाना। मरखेन लिखते हैं कि कुसुस्तुनिया के बादशाह की बहुत ही असरदार तकरीर थी। इस तकरीर को जिसने भी सुना वो आंख रो रही थी। अलविदा कहने के बाद आखिरकार कुसुस्तुनिया का बादशाह भी अपनी फौज के साथ आखिरी हमले के लिए तैयार हुआ। 29 मई 1453 ये वो दिन था कि जिस दिन दोनों फौजें आमने सामने इस इरादे के साथ आई थीं, या तो फतह या शहादत। दोनों फौजें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। कुसुस्तुनिया की फौज का जो सिपहसालार था वो इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ लड़ा, उसका अंदाज सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सुल्तान मोहम्मद ने इसको लड़ते हुए देखा तो आप बिला झिझक ये बोल उठे थे कि काश ऐसा सिपहसालार हमारे उस्मानी सल्तनत में होता। लेकिन आखिरकार एक लंबी जंग होने के बाद उस्मानी कुसुस्तुनिया के इस किले में घुसने में कामयाब हो गए थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह पूरी शान के साथ कुसुस्तुनिया शहर में दाखिल हुए, और जैसे ही कुसुस्तुनिया में दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले खुदाई ताला के लिए शुक्र का सजदा किया। उसके बाद उन्होंने शहीदों के लिए दुआ की और सिपाहियों की तारीफ की, और सुल्तान मोहम्मद ने अपने वादे के मुताबिक कुसुस्तुनिया के जो आम शहरी थे, यानी जो ईसाई मजहब के लोग थे, उनसे बड़ी ही नरमी के साथ सलूक किया। इन तमाम लोगों को
ان کے مذہبی آزادی بھی پوری طریقے سے دی گئی تھی، اور سلطان محمد نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہے اسلام کا شہر، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کا نام اسلام بول سے استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، جس آیا صوفیہ مسجد کی اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے، وہ وہی تو عمارت ہے جو قسطنطنیہ کے سب سے مضبوط قلعے میں موجود ہوا کرتی تھی، اور جب سلطان محمد قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ گھبرا کر اسی چرچ میں آ کر چھپ گئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد نے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی عبادت خانے کو نہیں توڑیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خرید و فروخت کا کاغذات کے ذریعے سے ہی اس وقت ترکی کے سپریم کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ دوستو، فی الحال یہ عثمانی سلطنت کی ایک ایسی کہانی ہے کہ جسے کبھی بھی مسلمان نہیں بھلا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔